سیدہ عالم کی ذکر کے سلسلے میں ہم سب آج جمع ہوئے۔ سیدہ عالم کی بارگاہ میں اظہار عقیدت اور ادائے احترام اور خصوصاً اس دعا کی قبولیت کے لیے کہ اے اللہ سیدہ کا یہ احترام، سیدہ کائنات سے یہ اظہار عقیدت ہماری نسلوں میں بھی جاری فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے محترم مومنین، میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خالق کائنات نے بہت کچھ عطا کیا ہے، اتنا کہ انسان گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا، ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا، لیکن انسان سر بسجود ہو جاتا ہے۔ انسان خالق کائنات کی بارگاہ میں شکر کے الفاظ کہتے کہتے تھکتا نہیں ہے کہ جب یہ احساس حاصل ہوتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات نے سیدہ عالم سے اظہار عقیدت عطا کی ہے، یہ اللہ کی بڑی عطا ہے۔ خالق کائنات نے اس کائنات کو جتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس ذات حق تعالی نے اس کائنات کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب سیدہ عالم کے در کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ رحمت دو عالم ہوں تو وہ سیدہ کے بابا ہیں، سید الاولیاء ہوں تو وہ زہرا کے شوہر ہیں، جوانان جنت کے سردار کا تذکرہ ہو تو وہ سیدہ کی اولاد ہے۔ اسی لیے تو معصوم فرماتے ہیں، سنو ہم ائمہ تم پر خدا کی طرف سے حجت ہیں اور ہماری جدہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل۔ ہم اپنی زندگی میں جس قدر اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کے اس معنوی تقرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک قدر، یہ ایک صفت، یہ ایک احساس، یہ ایک عقیدت ہمیں منزل اوج کمال تک لے جا سکتی ہے۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیدہ کے حضور احترام اور عقیدت اور ادائے احترام کے صدقے میں خالق کائنات نے اس کائنات کو جلد عطا کیا ہے۔ بھرا لشکر ہے یزید کا، لیکن حر کو سعادت ہوتی ہے کہ خیمہ حسینی میں آئے اور کربلا کے شہیدوں میں آ کے علیہ السلام ہو جائے۔ حر کی زندگی کے دریچوں میں جھانک کے دیکھیں تو سیدہ عالم کا احترام وہ راز ہے جو اسے منزل اوج کمال تک لے جاتا ہے۔ زندگی بھر کی خطائیں، زندگی بھر کی لغزشیں، زندگی بھر کی کوتاہیاں سیدہ کے وسیلے سے خالق کائنات جلد فراموش کر دیتا ہے۔ آپ ذرا کائنات میں دیکھیں، ایک احادیث کے ابواب میں ایک حدیث ہے، ایک فرمان ہے، امام نے اپنے چند اصحاب کا نام لے کے کہا کہ وَبِهِمْ تُمْتَرُونَ، ان کے لیے ان کی وجہ سے آسمان بارش برسا رہا ہے، وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ۔ اس طرح کے روایات کے الفاظ ہیں، اور وہ افراد کون ہیں؟ کہا وہ مقداد ہے، ابو ذر ہے۔ تو جب اس فرمان کی گہرائی کو دیکھیں تو یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے سیدہ کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ خالق کائنات نے
صرف سیادت کا مرکز ہی نہیں بنایا سیدہ عالم کو، کائنات کی تمام تر برکتیں، کائنات کے تمام تر راز خدا کی ذات نے اس ہستی میں پنہاں کر دیے۔ میں اور آپ اگر اپنے اس معاشرے کو منزل اوج کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، میں اور آپ اگر اپنی انفرادی زندگی کو کوئی مقام عطا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سیدہ عالم کے در پر سوالی بن کے کھڑا رہنا ہوگا۔ اور یہ وہ دروازہ ہے، 14 صدیوں کی معلوم تاریخ ہے، یہ ایک دو گھڑی کی بات نہیں ہے، 14 صدیاں ظاہری زمانے کی بیت چکی ہیں۔ کوئی آیا اور مانگنے چلا آیا اس در سے تو خالی نہیں گیا ہے، اور اتنا لجپال در ہے، اتنا فیاض در ہے، اتنا عطا کرنے والا در ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کون ہمیں ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا ہے، سب کو عطا کرتے ہیں، سب کو اس در سے عطا ہوتا ہے۔ سیدہ عالم ایک شب بیداری میں ہیں، ساری رات عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ آقا امام حسن مجتبیٰ پوچھتے ہیں، اماں ساری رات دعائیں کی ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں دعا کی؟ کہا الجار ثم الدار، پہلے زہرا پڑوسیوں کے لیے مانگے گی، مدینہ والوں کے لیے دعا کرے گی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا توفیقات خیر میں اضافہ کرے مولانا نعیم نجفی صاحب کی۔ انہوں نے جامعہ مرتضیٰ کے حوالے سے یہ 5 روزہ مجالس کا ہمیں یہاں پہ موقع دیا ہے کہ ہم سیدہ کے حضور ادائے احترام کے لیے جمع ہوں، سیدہ سے اظہار وابستگی کریں۔ میں آپ مومنین سے بس اس آج کی مجلس میں یہی گزارش کر کے جاؤں گا، ان دنوں میں اپنے قلب کو اس سیدہ کے در کا سوالی بنائیں اور اس در سے خیرات کا سوال کریں۔ ہاں وہ دنیا ہو، وہ آخرت ہو، سب عطا ہوگا۔ اور یہاں دست بستہ گزارش کروں گا کہ سیدہ کے در سے کچھ خاص طلب کریں۔ یہ زندگی بڑی تیزی سے اپنی منزل انجام کی طرف جا رہی ہے۔ آپ دائیں بائیں کتنی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا دنیا سے چلا گیا، فلاں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا دنیا سے چلا گیا، فلاں اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بڑی تیزی سے قلم حیات ہم سے واپس لیے جانے کی توقع ہے۔ اور اب تک میں اگر اپنی بات کروں، زندگی کی 34 بہاریں گزر گئیں، زندگی کی وہ منزلیں جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکیں۔ اور یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ سیدہ کے وسیلے سے ہم اپنے لیے رفتیں، اپنے لیے معنوی مقام طلب کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ در ہے کہ خالق کائنات نے جسے وسیلہ قرار دیا ہے، اور کتنا خوبصورت وسیلہ ہے۔ نے خود دیکھا سنا، آیت اللہ خامنائی کسی تقریب میں کہہ رہے تھے کہ میں اپنے لیے اپنے پورے وطن کے لیے رزق کا سوال ان ایام میں خالق کائنات سے کرتا ہوں۔ انہی دنوں میں بزرگ عالم دین مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی، خدا ان کے درجات بلند کرے، اظہر عابدی صاحب کے ساتھ ایک ہادی ٹی وی کا کلپ وائرل ہے، اس میں کہہ رہے تھے کہ جب الکوثر یونیورسٹی بنانے کا خیال آیا کہ ایک جامعہ بنانا ہے، ایک یونیورسٹی بنانی ہے، تو اچانک ذہن میں آیا کہ اس کا نام کوثر رکھنا چاہیے۔ تو کہ جیسے ہی یہ احساس دل میں آیا کہ اس ادارے کا نام کوثر رکھو، تو ساتھ میں ایک اطمینان بھی حاصل ہو گیا کہ یہ دل میں یہ بات خواہ مخواہ نہیں آئی کہ اس کا نام کوثر رکھنا ہے۔ اب جب نام کوثر رکھا جا رہا ہے تو یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ اب اس ادارے کو کوئی مشکلات نہیں آئیں گی۔
اس ادارے سے خالق کائنات بہت سارے کام لے گا، اس لیے کہ خیر کثیر سے جڑ گیا ہے۔ خدا فرما رہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے مصطفیٰ آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ خالق کائنات بھی جب سید الانبیاء کو زہرا دینے کی بات کر رہا ہے تو فرمایا مصطفیٰ میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ تو بہت زیادہ مقام شکر ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ احساس لائیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، سیدہ کا احترام، سیدہ سے عقیدت، سیدہ کی اولاد سے محبت تیری ذات نے ہمیں عطا کی ہے، اور اسی فیض کے سائے میں خالق کائنات سے اپنے لیے قدریں مانگیں۔ ہاں، وہ بیٹی کا احترام ہو، وہ معاشرے میں سچائی کا نفاذ ہو، وہ زندگی کی کوئی دوسری الجھن کو دور کرنا ہو، سیدہ کے وسیلے سے سب حل ہوگا۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا حساس رشتہ بنایا ہے۔ ہاں، جن کی بیٹیاں ہیں وہ میرے ساتھ گواہی دیں گی کہ بیٹی 3-4 سال کی ہو، 5-6 سال کی بھی ہو، میری اپنی 3-3.25 سال کی بیٹی ہے، اگر گھر کے آنگن میں بھی کھیل رہی ہو، خوش ہو، تو والد کو ایک احساس دامن گیر رہتا ہے، اے اللہ اسے خوشیاں عطا کرنا، اے اللہ اسے بیٹی بنایا ہے تو اسے زندگی میں آسانیاں عطا کرنا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اے اللہ تیری ذات نے اپنے رحمت دو عالم سے کہا ہے اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کتنی عظمتوں والی زہرا ہے کہ کائنات کو برکتیں اس سیدہ کے صدقے میں عطا کی جا رہی ہے، اور اس کی ماں کا زندگی کی آخری خواہش بھی یہی ہے، مصطفیٰ میرے بعد میری زہرا روئے نہیں، مصطفیٰ میرے بعد زہرا دکھ نہ دیکھے۔ جو ختیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہو، جو رحمت دو عالم کی بیٹی ہو، عزادارو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا، جب مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہوئی ہوں، دنیا کے سارے کام رک جائیں، چرند پرند رک جائیں، انسان اپنی زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ کے در زہرا پہ آئیں، سر جھکا جھکا کے کہیں زہرا تیرے بابا کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بڑے ارمان، زہرا آپ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، زہرا آپ کے بابا کا دکھ بڑا ہے، لیکن زمانے نے یہ منظر دیکھا، آفتاب نے یہ منظر دیکھا، عزادارو تعزیت کو جا، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا اور کہتے تھے اس دروازے کو جلا دیں گے جہاں جبرائیل آ کے رک جایا کرتا تھا، اس دروازے کو نظر آتش کریں گے جس دروازے پہ مصطفیٰ انما یرید اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عزادارو سیدہ عالم نے بڑے مان سے پسے دروازہ یہ کہا، ارے کہنے والوں، ارے دھمکیاں دینے والوں، اس گھر میں تو زہرائے مرضیہ رہتی ہے۔ عزادارو کہنے والے نے کہا وَإِن، یہ بڑا تلخ جملہ ہے، اس کا ترجمہ کروں تو یہ بنے گا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس دروازے پہ کوئی رہتا ہو ہم جلا دیں گے۔ یہی وجہ ہے سیدہ کی آواز بلند ہوئی اور کہا واہ محمدہ، واہ ابا، ہائے بابا، اور تیری زہرا کے دروازے کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ عزادارو سلیم ابن قیس نے پہلی کتاب لکھی ہے نا، یہ شخص سرے مغرب، عزادارو ایک شخص مدینہ میں وارد ہوا، کہنے لگا یہ زہرا کے دروازے سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، یہ آگ بی بی نے کیوں روشن کی ہے، بی بی کے گھر سے یہ دھوئیں کے بادل کیوں آ رہے ہیں؟ بتانے والے نے کہا شکر کر تو مدینہ میں موجود نہیں تھا، یہ صرف دھواں نہیں ہے، آج بڑا دل خراش منظر زمانے نے دیکھا ہے
جس دروازے پہ محمد رک جاتے تھے اس دروازے سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ عزادارو جب شعلے بلند ہوئے، زہرا احترام سیدہ سمجھا رہی ہیں کہ ایک نے دھکا دیا اور سیدہ در و دیوار کے درمیان پس گئی، کہنے لگی آفزہ مجھے سنبھال، مجھے سہارا دے۔ عزادارو سیدہ غش کھا کے گر گئی، لیکن جب آفاقہ ہوا سنیں گے پہلا جملہ کیا کہا؟ کہنے لگی این این علی، میرے علی کہاں ہے، میرے علی کہاں ہے؟ معلوم ہوا علی کو کشاں کشاں مسجد کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اٹھی دامن علی کو پکڑ لیا اور ایک عربی نوحہ پڑھا، فرمانے لگی خلو عن ابن امی، خلو عن ابن امی، میرے علی کو چھوڑ دو، میرے علی کو چھوڑ دو۔ عزادارو انہوں نے اپنی جانب کھینچا، سیدہ نے گرفت مضبوط کی دامن علی پہ، بس مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایک نیام بلند ہوا، برے عزادارو جب نیام گرا بس اتنا کہوں گا، جتنے دن زندہ رہی پھر سیدہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی، بس یہی کہتی تھی سبت علیہ مصائب۔ بابا دیکھ تیری دختر پہ اتنے مصائب گرے، اگر بابا یہ سفید دنوں پہ نازل ہوتے، یہ تیرے سفید دن تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ عزادارو پھر آ کے کہنے لگے کہ یا زہرا سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ عزادارو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ سیدہ عالم ہیں، یہ سیدہ کائنات ہیں، جب روتی ہوں گی تو کوئی بلند آواز سے تو گریہ نہ کرتی ہوں گی، پھر یہ لوگ کیوں آئے اور کہنے لگے کہ سیدہ بلند آواز سے سیدہ سے کہو یا رات کو روئے یا دن کو روئے؟ معلوم یہی ہوتا ہے جب سیدہ بابا کے غم میں غمگین ہوتی تھیں پھر فقط سیدہ نہ روتی تھیں، مدینہ کے در و دیوار گریا کرتے تھے، اللہ کے نظام کائنات میں غم چھا جایا کرتا تھا۔ عزادارو خدا آپ کو مدینہ کا زائر بنائے اور جاؤ اور وہ مقام دیکھو کہ جہاں مولا علی نے سیدہ کو بیت الحزن بنا کے دے دیا۔ اب کیا منظر ہے، سیدہ اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں مدینہ سے ذرا باہر اور بیت الحزن میں گریہ کر کے بابا کو یاد کرتی ہیں۔ ایک دن گریہ کرنے کے لیے جو گئیں تو بیت الحزن کو بھی مسمار کر دیا گیا تھا۔ ابو الحسن نے پوچھا اے زہرا آج جلدی کیوں آ گئی ہے؟ کہا ان مدینہ والوں سے کہو میں زیادہ دنوں کی مہمان تو نہیں، میرا بیت الحزن بھی مسمار کر دیا گیا۔ اب عالم کیا ہے؟ اب یہ ایام سیدہ کی حیات کے آخری ایام ہے نا، سن 18 سال ہے، علی جیسا شوہر ہے، حسنین جیسے بچے ہیں، اور کبھی کبھی رات کی تاریکی میں گھر کے صحن میں آتی ہیں اور ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتی ہے کہ کیا دعا کرتی ہیں کہ مجھے شفا ہو جائے؟ دعا یہ ہوتی ہے اللہم اجل وفاتی، اللہم اجل وفاتی، اے اللہ زہرا کو جلدی بلا لے، اے اللہ زہرا نے بڑے دکھ دکھے ہیں۔ عزادارو ایک خطیب مصائب پڑھ رہے تھے اور مصائب پڑھے، مومنین نے گریہ کیا، سب چلے گئے، لیکن ایک نوجوان ایک ستون کا سہارا لیے بڑی دیر تک روتا رہا۔ جب ان کے قریب جا کے پوچھا اے جوان تجھے زہرا کی کس مصیبت نے زیادہ رولایا ہے؟ تو کہنے لگا آج مجھے یہ سمجھ آیا کہ سیدہ کیوں کہتی تھی میں دنیا سے جلدی چلی جاؤں۔ آپ نے بتایا سیدہ کا پہلو زخمی تھا، تو جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے، مر جانا آسان ہوتا ہے۔ عزادارو وہ دن آ گئے
ہے کہ اب بیوی نے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کیا عالم ہے، حسنین کے لباس خود تبدیل کرایا، کہا جاؤ ماں کے لیے دعا کرو۔ مولا امیر کائنات مسجد نبوی میں ہیں، عزادارو بستر پہ تشریف لاتی ہیں، کنیز سے کہتی ہیں جب تک میری آواز تسبیح آتی رہے سمجھنا زہرا زندہ ہے۔ آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آواز تھمی، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو ایک ایک ہزار کے مجمع سے لڑنے والے علی، کبھی نہ گرنے والے علی، کبھی نہ جھکنے والے علی، جب معلوم ہوا نا سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، علی کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، اور ایک ہی سوال کرتے ہیں زہرا علی کو کس کے حوالے کیا ہے؟ عزادارو سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، نہیں معلوم زندگی کتنا ساتھ دے کتنا نہ دے۔ عزادارو جب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا نا، دعا مانگو کوئی چھوٹے بچوں والی ماں اس انداز سے رخصت نہ ہو۔ ابھی زینب کا سن چھوٹا ہے، ابھی بی بی ام کلثوم کا سن چھوٹا ہے، ابھی حسنین عزادارو بچپن کے عالم میں ہیں۔ علی حیدر کرار نے جنازہ تیار کیا، کہا آؤ بچوں ماں سے الوداع کر لو، آؤ بچوں ماں کا آخری سلام کرو۔ عزادارو اولاد بڑی محبت سے لپٹی، ادھر بندے کفن کھلے، سیدہ کے دو ہاتھ برآمد ہوئے، عزادارو بچوں کو سینے سے لگایا، کہا ماں جا رہی ہے۔ ادھر آسمان و زمین کے درمیان آواز بلند ہوئی، علی علی بچوں کو جدا کرو، کوہرام ہے کائنات میں۔ یہ منظر مدینہ کا ہے نا، جنازہ بطول بی بی کا ہے، لپٹے ہوئے حسن اور حسین ہیں، جدا کرنے والے علی حیدر کرار ہیں۔ آؤ مومنو تھوڑی دیر کربلا چلتے ہیں، جنازہ حسین کا ہے، لپٹی ہوئی 4 سال کی بیٹی ہے۔ ارے کوئی باقی نہیں بچا جو محبت سے جدا کرے۔ شمر لعین آگے بڑھا، دست ظلم اٹھایا، رو کے یتیمہ یہی کہتی ہے بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی مجھے